اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نئی کتاب کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ کتاب کا نام ہے غلام گردشیں۔ غلام گردشیں بنیادی طور پر ایک افسانوں کی کتاب ہے اور مصباح نوید کی یہ کتاب ہے، اور اگر آپ اس کا ٹائٹل دیکھیں تو بڑا ہی جدا ذیل، بڑا خوبصورت، اور اس میں کچھ مصری ممیوں کی جو ہے وہ جھلک آ رہی ہے۔ اور یہ کتاب کی بیک سائڈ ہے، اس میں مصنفہ کی تصویر بھی موجود ہے۔ اور مصباح صاحبہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ایسی افسانہ نگار ہے جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی افسانے پر جو گرفت ہے وہ بڑی مضبوط اور بڑی ہی شاندار ہے، کہ ان کے افسانوں میں نہ تو طوالت ہے نہ ہی اختصار ہے، اور ایک بڑے جامع اور بڑے ہی زبردست قسم کے جو ہے وہ ان کے افسانے ہیں۔ اور اس کی میں آپ کو فہرست اگر دکھاؤں تو اس میں عدل بدل ہے، آنکلوسی ہے، 50 منٹ ہے، پریم کہانی ہے، تاؤ کاکا ہے۔ ان کے جو افسانے ہیں یہ بنیادی طور پر انسانی نفسیات، فیمنزم، اور جو ہمارا ایک پرانا کلچر ہے دیہاتوں کا اور لیونگ سٹائل تھا پرانا، جس میں لوگوں کے مسائل اور اس طرح کی چیزیں یا وہ موضوعات جو کم ڈسکس ہوئے ہیں اس کے بارے میں اس کو جو ہے ان کے افسانے موجود ہیں۔ اب میں آپ کو اس کا جو پہلا افسانہ ہے عدل بدل، یہ کہانی ہے دو بھائیوں کی جن کی بیویوں کے ساتھ آپس میں نہیں بنتی۔ ایک بھائی کی بیوی روٹھ کے چلی گئی ہے اور دوسرے بھائی کی جو بیوی ہے وہ اپنے دیور کے ساتھ اس کا کوئی جو ہے وہ معاشقہ ہے، اور جو ایک بھائی ہے وہ اپنی شکایت لے کے جاتا ہے پنڈ کے چودھری کے پاس، اور جو دونوں بھائی جو ہیں یہ مزارے ہیں اس چودھری کے، اور یہ ان کی آپس کی کش مکش ہے، اور جس میں نظر آئے گا کہ جو اس جاتی کے جو لوگ ہیں، جو مزارے یا چھوٹے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی جو باتیں ہیں یا ان کے جو مسائل ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ اب میں اس کو تھوڑا سا اس میں نا آپ کو میں ایک لائن پڑھ کے سناتا ہوں کہ بدرا نے چودھری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں کرموں نال نہیں رہنا۔ چودھری سٹ پٹا گیا، دفع ہو جا حرامزادی، اس جمالے کا دماغ درست کرتا ہوں۔ بدرا نے پلٹ کر جمالے کی طرف دیکھا اور پلٹ کر کرموں کی کوٹری کی طرف خاموشی سے چل دی۔ جمالہ ساکت اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے چودھری نے آواز دے کر اپنے دو تگڑے نوکروں کو بلایا جو رکھوالی کا کام بھی کرتے تھے۔ جمالے کو اٹھا کر ڈیرے سے لے جاؤ، لتر پولا کرو تاکہ عقل ٹھکانے آ جائے۔ چودھری حکم دے کر حویلی کے اندر چلا گیا اور جمالے کی چیخ و پکار، منت سماجت کسی نے نہ سنی۔ اور آخر میں آپ کو اس کی سناتا ہوں کہ کرموں بے بسی کی بکل میں اپنی خوشی چھپاتے ہوئے بولا، چودھری جی، حرامزادی باز نہیں آتی تھی۔ میں نے جمالے کو کہا ہم دونوں بھائی ہیں، صلح صفائی سے عدل بدل کر لیتے ہیں۔ میں نے سائیکل لے کے بدرا دے دی۔ اور پھر کرموں ذرا دیر کو رکا اور لمبا سانس لے کر سمجھداری سے بولا، اے سائیکل دی ہتھی تو اپنے ہاتھ میں ہے چودھری جی۔ اس دن کے بعد پھر کبھی چودھری دلاور نے اپنے سر پر پگ نہیں باندھی۔ یہ ہے کلائمیکس اس پہلے افسانے کا، اور مزید اسی طرح کے خوبصورت اور کلائمیکس سے بھرپور اگر آپ نے افسانے پڑھنے ہیں تو پھر غلام گردش جو ہے یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، اور اسے مثال پبلیکیشنز نے جو ہے وہ شائع کیا ہے، اور اس کتاب کو آپ پڑھیے اور یقیناً آپ کو لطف آئے گا کہ سلیس بڑی سشتہ اردو اور اس کے ساتھ افسانوں کا تڑکا۔ مجھے دیجیے اجازت، آج اسی کتاب کے ساتھ جو ہے ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ مصباح نوید صاحبہ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ آپ نے افسانوں کی یہ خوبصورت کتاب لکھی، اور امید کرتے ہیں کہ اردو افسانہ نگاری میں مصباح نوید جو ہے وہ اپنے پورے قد کاٹ کے ساتھ کھڑی رہیں گی، اور مزید ان کے جو افسانے ہیں وہ ہمارے سامنے ضرور آئیں گے۔